السلام علیکم۔ ظہور ملک کا سلام قبول کریں۔ آج میرا استنبول ترکی میں آخری دن ہے۔ میں آپ کو ترکی کے تاریخی تقسیم اسکوائر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس تاریخی چوک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مختلف بازاروں کا جنکشن ہے۔ مختلف بازاریں اس چوک پر آ کر ملتی ہیں۔ اس چوک اور ارد گرد کے بازاروں میں غیر ملکی سیاحوں کا جم غفیر ہوتا ہے۔ تقسیم اسکوائر میں ایک نئی بڑی مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد افتتاح بھی کر دیا گیا ہے۔ اس مسجد کا افتتاح ترک صدر جناب طیب اردگان صاحب نے 28 مئی 2021 کو کیا۔ تقسیم اسکوائر میں ایک بڑی جامع مسجد کا قیام جناب طیب اردگان صاحب کا دیرینہ خواب تھا۔ ترکی کے سب سے بڑے شہر میں تعمیر کی جانے والی مسجد پر 30 میٹر بلند گنبد دور سے ہی نظر آتا ہے۔ اس مسجد میں عثمانی دور میں رواج پانے والی محرابیں بھی تعمیر کی گئی ہیں۔ ماہرین تعمیرات کے مطابق یہ مسجد قدیم اور جدید طرز تعمیر کا ایک حسین امتزاج ہے، اور برقی کمکموں کی وجہ سے یہ مسجد رات کو خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ ترکی میں 60 ملین ووٹرز صدارتی انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ حالیہ کئی دہائیوں میں ان انتخابات کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ طیب اردگان صاحب کو پہلے مرحلے میں 49.5% ووٹ پڑے۔ ان کے مد مقابل اپوزیشن لیڈر کو 44% ووٹ حاصل ہوئے۔ دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ راہ گزرتے ہم نے بھی اس انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ انتخابی مہم کا انداز یہاں ہمارے ملک جیسا نہیں ہے۔ جلسے جلوس نہیں کیے جاتے۔ ہم نے علامتی طور پر ڈیموکریسی پر اپنی انوالومنٹ ظاہر کی، اور وہاں پر ارد گرد کے لوگوں نے اپریشیٹ کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر ووٹر کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ 24 گھنٹے ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاح تقسیم اسکوائر اور اس کے ارد گرد کی گلیوں اور بازاروں کا وزٹ کرتے ہیں، اور خوب رونق ہوتی ہے۔ ساری رات ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ ہم نے بھی رات کو تقریباً 3 بجے کھانا کھایا۔ دوستو، بہت خوبصورت چوک، ارد و گرد بلند بالا عمارتیں۔ تقسیم اسکوائر مختلف بازاروں کا جنکشن ہے۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری۔ CNZ ترکی کے مشہور و معروف ریسٹورنٹ میں بچوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ بہت خوبصورت ریسٹورنٹ اور لذیذ کھانا۔ عزیر بیٹے اور ملک ناصر کی پسند، ان کی پسند لاجواب۔ سب نے ان کی رائے کا احترام کیا۔ اکبر بیٹے کی پسند پوچھی گئی اور ان کی پسند کا بھی خیال رکھا گیا۔ خوبصورت ہوٹل، نفیس اور با اخلاق اسٹاف۔ آرڈر دینے کے بعد ٹرکش کھانوں کا شدت سے انتظار، کیونکہ
لمبی واک کرنے کے بعد سب بچوں کو بھوک نے ستایا ہوا تھا۔ میری مصروفیت کا عالم یہ تھا کہ میں نے اپنے دوستوں بھائیوں کے لیے ویڈیو بنانے میں مگن رہا اور ارد گرد کے خوبصورت ماحول کو انجوائے کرتا رہا۔ ترکی کے لوگ، برادرانہ ماحول، بہترین لذیذ کھانا، یہ سب چیزیں مل کے CZ ریسٹورنٹ کا نام ذہن میں آتا ہے۔ لیجیے دوستو، ٹیبل پر کھانا سجا دیا گیا جس میں کباب، ٹکے اور مختلف قسم کا باربیکیو سب لوگوں نے شیئر ہو کر کھایا۔ فرائیڈ رائس بھی موجود ہیں۔ کھانا بہت ہی لذیذ تھا۔ اسٹاف بہت با اخلاق، بار بار ہماری ضروریات کا پوچھتے رہے اور ہم اس ریسٹورنٹ کی ویڈیو بناتے چلے گئے۔ کھانے کے بعد ہمارا بھی پروگرام بنا کہ مختلف بازاروں کا وزٹ کیا جائے۔ صفائی کا بہترین انتظام، شخصی آزادی اور لوگوں کی آزادی کا احترام، یہ سب کچھ میں نے ترکی میں دیکھا۔ نفاست سے سجائی ہوئی بیکریاں اور دکانیں، ٹرکش ٹوپی اور لباس میں نفیس اسٹاف، بیکریوں میں ٹیبلز اور کرسیاں لگی ہوئی ان کی خدمت کرنے میں مصروف۔ یہ آپ کو میں ایک مٹھائی کی دکان میں لے آیا ہوں جہاں خوبصورت انداز سے سجائی ہوئی مٹھائیاں اور بہت ہی نفیس اسٹاف آپ کا منتظر ہے۔ دوستو، ہم نے بھی مٹھائی کا آرڈر دیا اور منہ میٹھا کرنے کے بعد باہر نکلے۔ ترکی میں ٹریفک کا مربوط نظام، کبھی ہمیں یاد ہے کہ کراچی میں ٹرام چلا کرتی تھی جس کو ترقی دینے کی بجائے ہم نے ختم ہی کر دیا، لیکن یہاں یہ دیکھیے آپ کو پٹریاں نظر آ رہی ہوں گی بازار کے اندر، یہاں پر ٹرام بھی چلتی ہے۔ ریلوے کا انڈر گراؤنڈ نظام جیسا کہ میں نے برطانیہ میں دیکھا وہ بھی یہاں موجود ہے، اور بحری جہاز بھی چل رہے ہیں۔ بسز ٹرمینل بہت خوبصورت، شاید ہمارے ایئرپورٹ سے بھی زیادہ خوبصورت۔ دوستو، یہ دوسری دن صبح کا منظر، ناشتے کے لیے ہم لوگ نکلے۔ بازار پر رونق، لوگوں کا جم غفیر اور خوبصورت ناشتے کا منظر۔ آپ بھی میرے ساتھ انجوائے کیجئے۔ ترکی خوبصورت شہر، خوبصورت ملک اور پیارے لوگ۔ میرے اس سفر میں میرے ساتھ ملک ناصر اور عزیر ملک میرے بھتیجے، اور شعیب خان میرے بھانجے، اور اکبر ملک میرے پوتے ہم سفر رہے۔ دوستو، آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر ابھی تک نئے جڑنے والے ساتھیوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں ملتمس ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوستوں میں، اور
کامنٹس ضرور دیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی رائے کا یہ بندہ ناچیز منتظر ہے، کیونکہ میری غلطیوں کی نشاندہی میرے لیے مشعل راہ ہے۔ ابھی ہم ترکی میں ہیں، انشاءاللہ کسی اور خوبصورت مقام پر ملاقات ہوگی۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ چلتے چلتے میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیے، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔